اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہے، نظر بد ہے، اثرات ہیں، بندش ہے، جناتی دنیا ہے، گھر میں چھیڑ چھڑی ہوئی ہے، گھر میں فقر ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، روٹی روزی نہیں ہے، فقر اور غربت ہے، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری، گھر کے اندر کسی کونے سے آوازیں، چیزیں، کہیں سے بدبو چھینٹے، کہیں خون کے دھبے، کوئی جادوئی اثرات ہیں، کوئی جناتی اثرات ہیں، کوئی جادوئی اور جناتی چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اس آیت کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پہلے اپنی کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانیاں، کوئی دکھ، کوئی جادو، کوئی بیماری تصور میں لے آئیں، خیال میں لے آئیں، اگر ہیں کوئی گھر کی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، کوئی حالات کی سختیاں تصور میں لے آئیں۔ اس آیت مبارک کے بارے میں یہاں تک ہے، جو شخص تمنگری چاہتا ہے، جو مالداری چاہتا ہے، جو شخص تمنگری چاہتا ہے، جو خوشحالی چاہتا ہے، جو مالداری چاہتا ہے، وہ اس آیت کو پڑھے، اللہ اس کی نسلوں کو مالدار اور تمنگر کر دیتے ہیں۔ شیخ نے لکھا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، آل رسول فرماتے ہیں، اہل البیت فرماتے ہیں، جب ہم کہیں سفر اور غزوات میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھ لیتے تھے، ہمیں نعمت اور غنیمت بہت زیادہ عطا ہوتی تھی۔ جو شخص تمنگری چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، آج اس مجمع میں انشاءاللہ قرضے ختم، بیماریاں ختم، دکھ ختم، جادو ختم۔ میں نے لفظ انشاءاللہ کہا ہے، اس سے مراد اللہ ہی کرے گا، اس سے مراد اللہ ہی سے ہوتا، اور اللہ کے نام کی طاقت، اللہ کے کلام کی طاقت اور اس کلام الہی کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آج اٹھنے سے پہلے رب کریمی کے فیصلے کر دے گا۔ اس آیت کو ہم 3 بار پڑھیں گے، توجہ سے پہلے سن لیں۔ ہم نے 10 لیٹا ہوا تھا، جادو کا مارا ہوا، ایک صحابی تشریف لے جا رہے، انہوں نے کیا کیا، ایک آیت پڑھی، پڑھ کے اس کے کانوں میں دم کیا۔ میرے آقا نے پوچھا کیا پڑھا؟ یا رسول اللہ یہ سارا آپ کا ہی فیض ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے۔ انہوں نے کہا آقا آپ کا فیض ہے۔ یا رسول اللہ میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کے اس جادو اور مریض اور مارے ہوئے بندے کے کانوں میں دم کیا۔ اب سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا، اور سبحان اللہ کہیں، اور میرے حضور نے کیا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے، بس یہ لفظ ذرا یقین کو غور سے سن لے، اور یقین کو یقین سے سن لے، یقین کو یقین سے سن لے۔ ہاں اس یقین کو توڑنے کے لیے جب آپ مالدار ہو جائیں گے نا، اس یقین کو لوٹنے کے لیے لٹیرے آئیں گے، اور آئیں گے اس وقت جب آپ مالدار ہوں گے، وہ روحانیت کے مالدار جب آپ ہو جائیں گے، اس یقین کو لوٹنے، بدگمانیاں، شک ڈالنے کے لیے بے شمار آئیں گے، اور آئیں گے اس وقت جب آپ مالدار ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو شخص یقین سے اگر ان آیات کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو سوچیں پہاڑ اپنی جگہ سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ پر یقین سے، یقین سے۔ ہم آج وہ آیت سارے پڑھیں گے، جن کو نہیں آتی میرے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کی جو آخری آیت ہے نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس آیت کو دہرا کے ابھی ہم 3 دعائیں مانگیں گے، جس آیت کے بارے میں میرے کملی والے نے خود قسم اٹھائی ہے۔ سوچیں آخری چیز ہے قسم اٹھانا، اور خود ساری کائنات کے رحمت للعالمین قسم اٹھا رہے، اور کسی چیز کو قسم اٹھا کے بیان کر رہے۔ سوچیں اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کسی قسم کا کوئی شک؟ اس کی عطا اس لیے تو ہے کہ بندوں کی مشکلیں دور ہو جائیں، بندوں کی مصیبتیں دور ہو جائیں، بندوں کی ناکامیاں ختم ہو جائیں، اور ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اور اگر جادو جناتی ہے تو ختم ہوگا، انسانی ہے تو ختم ہوگا، سفلی ہے تو ختم ہوگا، کالا ہے تو ختم ہوگا، کتے کی کھوپڑی پہ ہے تو ختم ہوگا، بندر کی کھوپڑی پہ ہے تو ختم ہوگا، خنزیر کی ہڈی یا کھوپڑی پہ ہے تو ختم ہوگا، بندر کے خون سے لکھا ہوا ہے تو ختم ہوگا، اور کوئی کالے سے کالا، ناپاک سے ناپاک جادو ختم ہوگا۔ کیوں؟ جادو طاقتور یا میرے رب کا فرمان طاقتور ہے؟ میرے اللہ کی قسمیں فرمان طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھیں گے 1 دفعہ، اور وہ 1 دفعہ نہیں ہوگی، اتنا بڑا مجمع ہے، پوری دنیا میرے ساتھ اس وقت بیٹھی ہے،
محبت کرنے والی، محبت کرنے والے اللہ کی نیک بندیاں اور بندے بیٹھے ہیں. اتنے بڑے مجمع میں ایک دفعہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوگا، بے شمار دفعہ پڑھا جائے. اس آیت کو 3 بار پڑھیں گے. جن کو آتا نہیں میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے. اس کی جو آخری آیت ہے نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین وانت خیر اس کو پھر ہم دعا کی شکل میں پڑھیں گے، اس کی دعا کریں گے. آج 3 دعائیں ہوں گی. یہ پہلی دعا ہے. ایک وظیفہ پڑھیں گے، دعا ہوگی. پھر دوسری دعا ہوگی، پھر تیسری دعا ہوگی. آج 3 دعائیں ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ مانگنا اس کو پسند ہے، یہ زاری اس کو پسند ہے، یہ التجائیں اس کو پسند ہیں، یہ آنسو اس کو پسند ہیں، یہ پکار اس کو پسند ہے، یہ پکار اس کو پسند ہے، یہ پکار اس کو پسند ہے، یہ پکار اس کو پسند ہے. اب ہم وہ آیت پڑھیں گے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، آخری، جس کے بارے میں وعدے ہیں، غربت ختم ہونے کے وعدے. اب گنتے جائیں گے. 1 جادو کے وعدے، 2 زور سے کہیں جنات کے وعدے ختم ہونے، نظر بد، سخت سفلی عمل، کتے کا عمل، بندر کی کھوپڑی پہ عمل، خنزیر کی ہڈی کھوپڑی پہ عمل، ناپاک سے خون لیتے لکھا ہوا جادو، اور سخت فقر، مفلسی، غربت، یہ ختم ہونے کے وعدے 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 وعدے. اس آیت کو 3 بار پڑھیں گے. غور سے سمجھیے گا. ان ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو تصور میں رکھ کے پر یقین ہو، میرے حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کوئی یقین سے اگر یہ آیات پڑھ لے، یقین سے، ہاں ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جب آپ عروج پہ ہوں گے، روح کی دنیا عروج پہ ہوگی، تسبیحات وظائف عروج پہ ہوں گے. اس وقت یقین پہ ڈاکہ ڈالنے والی ایک ہوا چلے گی، اور یقین کو ختم کرنے والی ایک ہوا چلے گی، اور پتہ لگے گا کہ کون عاشق ہیں، کون دیوانے ہیں، کون اس بے یقینی کی ہوا کے اندر اڑ جاتے ہیں. الحمدللہ یقین سے چلنے والے، جذبے والے بیٹھے ہیں. آئیں پڑھتے ہیں، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق. چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھنے میں بھول جاتا ہے، روانی سے پڑھے تو نہیں بھولتا. افحسبتم انما خلق، اب میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ پڑھتے جائیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب دوسری دفعہ پڑھیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون ورب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تیسری اور آخری دفعہ. افحسبتم انما خلقناکم وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب یہ آیت مبارکہ وہ پڑھی ہے جس پہ وعدے ہیں. رب سچا، جبریل لانے والا سچا، کملی والے کا سینہ اور دل مبارک سچا، اور میرے آقا کی زبان سچی، اور میری آقا سے سننے والے اور ہم تک روایات پہنچانے والے سچے، اور اس آیت پہ جو وعدے ہیں وہ سچے. آئیں پھر اس آیت کے وعدے
جس میں میرے کملی والے نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے کوئی یقین سے پڑھ لے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے ہٹ جائے. ہم بیٹھ کے اس آیت کے آخری لفظوں کو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور جن کو یہ آیت نہیں بھی آتی وہ پڑھیں گے راحمین راحمین رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین راحمین، اور اپنی دعائیں مانگیں گے، اپنی التجائیں اللہ کے سامنے زاریاں، اور اس رات کو نہیں ان دونوں راتوں کو کیش کریں گے اور انشاءاللہ زندگی بھر عیش کریں گے. ان دونوں راتوں کو، ان کی برکتوں کو، ان کی سعادتوں کو، ان کی نعمتوں کو، ان کی عطاؤں کو الحمدللہ ہم اب بیٹھ کے اللہ سے مانگیں گے اور اس آیت کو مسلسل دہرائیں گے اور اپنی دعائیں اونچی آواز میں باواز بلند پڑھنا ہے، مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، بھیکاری بننا ہے، محتاج بننا ہے، سائل بننا ہے. سنو سنو، کبھی ممبر پہ بیٹھنے والے سے زیادہ نیچے بیٹھنے والا اس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. ہاں لوگ حضرت جی شیخ الوظائف کہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں نیچے بیٹھنے والا جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں وہ 70,000 لوگوں سے زیادہ قبول ہوتا ہے. اس کی بارگاہ میں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ، اس کا رتبہ اس سے کہیں زیادہ اوپر ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اوپر ہوتا ہے. لائٹیں بند ہوں گی، سنو، اللہ اور بندہ ہوگا، راز و نیاز ہوگا، اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنی مصیبتیں، اپنے جادو، اپنی جنات، اپنی بندشیں، رکاوٹیں، رزق کی تنگیاں، مفلسیاں، قرضے اور مسائل، مشکلات، ان سب کا تصور کر کے گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے، بھیکاری بننا ہے اور محتاج بننا ہے. آئیں دعا شروع کرتے ہیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، پھر ورحم وانت، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہ اس آیت کی تاثیر عطا فرما، اللہ اس آیت کی برکت عطا فرما، اللہ اس کے ذریعے جادو جنات کو ختم فرما، بیماریاں بندشوں کو ختم فرما، مفلسیاں قرضوں کو ختم فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم، رب اغفر ورحم وانت. مانگے قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگے قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگے محتاجوں کا جذبہ ہے، مانگے پردیسیوں کا مجمع ہے، مانگے پردیسیوں کا مجمع ہے، ٹوٹ جائے ڈوب جائے پردیسیوں کا مجمع ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، راحمین راحمین، رحم رحم رحم. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہ جادو کے ڈسے ہوئے، جنات کے مارے ہوئے، قرضوں کے ہارے ہوئے، بے اولادیاں، پریشانیاں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، در در کی ٹھوکریں، در در کی ٹھوکریں، در در کی ٹھوکریں، اے اللہ اپنے نام کی برکت سے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 راحمین رحم 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین مانگے دعا اللہ سے، قبولیت کی گھڑیے ہیں، دو مبارک راتیں ہیں، پردیسیوں کا مجمع ہے، عاشقوں کا مجمع ہے، طلب والوں کا مجمع ہے، تڑپ والوں کا مجمع ہے، دیوانوں کا مجمع ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تیرے حبیب نے قسم اٹھائی ہے، اس تجھے قسم کا واسطہ، اللہ تجھے قسم کا واسطہ، اللہ اپنے حبیب کی قسم کا واسطہ ہمارے جادو ختم کر دے، بیماریاں ختم کر دے، بندشیں ختم کر دے، قرضے مرض ختم کر دے، حالات کی سختیاں ختم کر دے، آزمائشیں ختم کر دے، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، رحم رحم رحمت کر دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم۔ آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیسا دل فریب منظر، کیسی کیفیتیں جس کو انسان ساری زندگی ترستا ہے۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ کوئی اس لمحے کو ترستا ہے، آج وہ لمحے مل گئے، آج وہ گھڑیاں مل گئی، آج وہ ساعتیں مل گئیں، آج وہ وقت کے حالات کا نظام مل گیا۔ واہ مولا، واہ کریم آقا مولا، یہ تیری کتنی عنایت ہے۔